بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا وقت تھا جب مجھے میری چھوٹی بہن کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں سنائی تھیں۔ میں ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا، فوراً سمجھ گیا کہ بات کیا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھ کر سوال کرنے لگا کہ آج یہ مصیبت میرے گھر کیسے آ گئی۔ میں نے اس کے دروازے پر زور زور سے دستک دینا شروع کر دی، لیکن اس نے دروازہ کہاں کھولنا تھا، کیونکہ اس گھر میں تو ایک بہت بڑا گناہ ہو رہا تھا۔ میں بار بار دستک دے رہا تھا، باہر کھڑا بار بار دستک دیتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے پچھلے دروازے سے کوئی دیوار پھلانگ کے بھاگ گیا، لیکن میری بہن نے اپنے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں جائے نماز بچھا کر سامنے صحن میں ہی بیٹھ گیا۔ جب میری بہن نے دروازہ کھولا تو میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھتے ہوئے رو رہا تھا۔ وہ سر جھکا کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کی عمر پورے 36 سال تھی۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی، بس اب اس کا تھوڑا سا وزن بڑھ گیا تھا، کیونکہ کرنا تو عام سی بات ہے۔ ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس میں بھی میرا ہی قصور تھا، لیکن صرف اور صرف میرا قصور نہ تھا، حالات بھی ہمارے خلاف تھے۔ شاید اسے یہ سب کچھ کرنے کے لیے حالات نے مجبور کیا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبح اٹھی تو اس نے میرے لیے ناشتہ بنا کر ٹیبل پہ تو لگا دیا۔ ہم بہن بھائی ہی رہتے تھے، اس گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ ہمارے ماں باپ تو اس دنیا سے جا چکے تھے، لیکن وہ میری نظروں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ چائے تو تم نے رکھی نہیں۔ وہ کچن میں کھڑی تھی، اس لیے میں نے اس کو آواز دی۔ جب وہ چائے رکھنے کے لیے آئی اور سر جھکا کے واپس جانے لگی تو میں نے کہا کہ ذرا یہاں بیٹھ جا۔ وہ کہنے لگی کہ بھائی میں نے کپڑے دھونے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں، اس گھر میں بہت سی چیزیں گندی ہو گئی ہوں گی، لیکن ان چیزوں کو بھی ایک طرف رکھو اور میری بات سنو۔ بس سر جھکا کر میرے دائیں طرف بیٹھ گئی۔ میں بھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا سر کیوں جھکا ہوا تھا یہ تو آپ سب سمجھ ہی گئے ہوں گے، لیکن میں بھی اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آج میں تمہیں کہانی سنانا چاہتا ہوں، ایک ایسے انسان کی جسے سن کر تم بھی حیران رہ جاؤ گے اور تم لوگوں کو پتہ چلے گا کہ تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ اب اس نے میری طرف دیکھا، لیکن صرف ایک پل کے لیے، اور میں اسے یہ کہانی سنانے لگا۔ میری عمر اس وقت صرف 18 سال تھی اور میں امام مسجد کی شاگردگی میں تھا۔ وہ تو بہت اچھے انسان تھے۔ ان کا نام مولوی بلال تھا۔ وہ بہت ہی صاف ستھرے اور نفیس آدمی تھے۔ عمر ان کی بھی کچھ زیادہ نہیں تھی، اور میرے باپ نے مجھے ان کی شاگردگی میں اس لیے دیا کہ میرا باپ کہتا تھا کہ کسی بھی آدمی کا کوئی نہ کوئی استاد ضرور ہونا چاہیے۔ بے استاد آدمی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ خیر، میں ان کے ساتھ بہت خوش تھا۔ وہ میرا بہت خیال کرتے، تو ہم لوگ کبھی کہیں کسی محفل میں جاتے تو وہاں پر کھانا پینا بھی اچھا ملتا، اور پورا دن میں ان کے ساتھ اے سی والی مسجد میں رہتا تھا۔ وہ مجھے کچھ پیسے بھی دے دیتے تھے اور اچھی باتیں بھی سکھاتے تھے۔ لیکن ایک دن ہمارے پاس ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے محلے میں زنا کا ایک کیس سامنے آیا ہے۔ مولوی بلال نے فوراً ہاتھ اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ زنا بڑی بری چیز ہے، لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں شادی سے زیادہ زنا آسان ہو گیا ہے۔ پر ہم اس آدمی کی بات نہیں سمجھے کہ کیس آیا ہے، اسے کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ کچھ بہت برا ہوا ہے۔ مولوی صاحب، آپ کو ساتھ چلنا ہوگا، کیونکہ اب آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ ایسا منظر تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، صرف سنا ہے۔ اس بارے میں سنتے ہی حیران ہو رہے ہیں۔ دونوں کے گھر والے یہ بات چھپا رہے ہیں کہ معاملہ ہی کچھ ایسا ہوا ہے۔ اب آپ ہمارے ساتھ چلیں اور بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ مولوی صاحب کے ساتھ میں بھی چل پڑا۔ انہوں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں معاملہ کیا ہے، لیکن ہم لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید 2 لوگوں کو پکڑا گیا ہے کہ زنا میں 2 لوگ ہی ملوث ہوتے ہیں، ایک عورت اور ایک مرد، اور اب ان کو سزا دینی ہے، یا پھر ان کے گھر والے ان کو گھر سے نکال رہے ہیں، یا کوئی اور معاملہ ہے۔ پر جب سامنے سے منظر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اس کا گھر کا ماحول تو کسی میت والے گھر کے ماحول جیسا لگ رہا تھا۔ لگتا ہے دونوں کے گھر والے ادھر ہی اکٹھے تھے، کیونکہ ابھی بھی آپس میں لڑ رہے تھے۔ پہلے تو جا کر صلح کروائی۔ صلح کیا تھی، بس دونوں کو چپ کروایا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری بیٹی ہی ہے ہمارے بیٹے کو پاگل بنا لیا، اتنا پاگل بنا لیا کہ یہ دن آ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر تمہارے بیٹے کو اتنا ہی شوق چڑھا تھا تو ہمارے گھر رشتہ بھیج دیتا، ارے ہم ان کی شادی کروا دیتے، کم سے کم آج یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ لڑکے کی ماں کہنے لگی، آئے تو تھے تمہارے گھر پہ رشتہ لے کر،
تم نے تو منہ بھر کے 10 تولہ سونا مانگ لیا تھا، ہم کہاں سے دیتے 10 تولہ سونا؟ ہم نے کہا تھا کہ کچھ بھی کر چاہیے تھا۔ اس نے کہا کہ تم بھی تو اتنا جہیز مانگ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ لاکھوں کا جہیز آپ بنا لیں تو لاکھوں کا سونا ہم بنا لیں گے اور بات برابر ہو جائے گی۔ مولوی صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا اور پہلے ہی پتہ چل گیا کہ ان دونوں کو اس سب پہ مجبور کرنے والے یہی سب لوگ تھے۔ لیکن یہ گھر میت جیسا گھر کیوں لگ رہا تھا؟ جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ دونوں ہی اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو یہ سن کر تو ہم لوگ حیران ہی رہ گئے۔ جب پوری بات پتہ چلی تو یہ پتہ چلا کہ جب وہ لوگ زنا کر رہے ہیں وہ ملوث تھے، اسی وقت ان کی جان نکل گئی۔ اب یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی تھی۔ وہ کہانی کچھ اس طرح کی تھی کہ ظاہر ہے وہ دونوں یہ کام اپنے گھر میں نہیں کر سکتے تھے، اور ہمارے اس چھوٹے سے گاؤں میں کوئی ایسا ہوٹل بھی نہیں تھا، لیکن یہاں پر ایک گھر ضرور تھا جو کافی عرصے سے خالی پڑا تھا اور اس کا مالک شہر جا چکا تھا۔ پتہ چلا کہ وہ شہر سے دوسرے ملک چلا گیا تھا اور اب اس کا یہاں آنے کا کوئی امکان نہیں۔ لیکن اس گھر کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ وہاں پر بھوت پریت کا سایہ ہوتا ہے، اور یہ لوگ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے اس گھر کے اندر چلے گئے اور اس کے بعد وہاں سے مردہ حالت میں نکلے۔ اب یا تو ان پر بھوت کا اثر ہوا تھا اور یا پھر ان کو ان کے کیے کی سزا اسی وقت مل گئی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں سے ان کو اٹھا کر لے آئے۔ جب ان کو دیکھا تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ معاملہ ایسا ہے کہ وہ لوگ الگ نہیں ہو پا رہے۔ بس ایک آدمی نے سر جھکا کر یہ بات کر دی۔ ظاہر ہے مولوی صاحب کی پورے گاؤں میں بہت عزت تھی، ان کے سامنے کوئی بھی بے ادبی کی بات نہیں کر سکتا تھا، کسی فلم ڈرامے کا حوالہ بھی نہیں دیتا تھا، یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ ہمارے گھر میں ٹی وی ہے، اور یہاں پر اتنی بڑی بات ان کے سامنے کوئی کیسے بول سکتا تھا؟ اسی لیے بس ڈھکے چھپے الفاظ میں بات بتا دی گئی۔ مولوی صاحب نے تو سر ہی جھکا لیا۔ پتہ چلا کہ گھر میں ان کو رکھا گیا ہے، اب نہ تو اس حالت میں غسل دیا جا سکتا ہے، نہ ہی تدفین ہو سکتی ہے، اور ہر طریقہ اپنا کے دیکھ لیا، لیکن معاملہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کیوں ہوا، کس طرح ہوا، اب کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مولوی صاحب ایک جگہ پر بیٹھ گئے اور انہوں نے کسی کو فون کیا۔ وہ فون کس کو کیا تھا، کیا بات کی تھی، میں بھی نہیں جانتا تھا، کیونکہ انہوں نے ایک طرف جا کر فون سنا تھا، اور اگر ان کی آواز آئی بھی تھی تو اس طرح کہ ہمیں معاملہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے گہری سانس لی اور کہا کہ ان کی تدفین کا معاملہ تو میں آسان کر دوں گا، اس کے لیے آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پر میں اس گاؤں کے 100 لوگوں کو جمع کرنا چاہتا ہوں، ایسے 100 بڑے بڑے لوگ جن کا میں نام لکھ کے دوں، ان سب کو یہاں پر بلا لو اور جمع کر لو۔ انہوں نے ایک کاغذ لیا اور اس کو 100 نام لکھ دیے۔ ظاہر ہے وہ اس گاؤں کے ہر شخص کو جانتے تھے، جو لوگ نماز پڑھنے آتے تھے ان کو بھی اور آس پاس کے لوگوں کو بھی، کیونکہ وہ اس گاؤں کی واحد مسجد کے امام مسجد، اور ان کی یہاں پر بہت زیادہ عزت تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں وہ گھر دیکھنا چاہتا ہوں جہاں پر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اب ان کے ساتھ کوئی بھی جانے کو تیار نہ تھا، کیونکہ گاؤں کے لوگ تھے تو بہت ہی ڈرپوک۔ وہ گھر اتنا بڑا تھا کہ پورے گاؤں کا سب سے زیادہ خوبصورت گھر تھا۔ ہم لوگ اسے گھر نہیں کوٹھی کہتے تھے، اور اس گاؤں میں سب سے پہلے کوٹھی اسی آدمی نے بنائی تھی جو باہر کے ملک چلا گیا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ بھی اسی لیے گیا ہے کیونکہ یہاں پر اس نے کچھ دیکھا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ادھر ایک لمبے بالوں والی چڑیل کا سایہ ہے جو پہلے کسی کی بیوی تھی، لیکن اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی، اس لیے اس نے خودکشی کر لی، اور تب سے وہ یہاں پر بھٹک رہی ہے، اس لیے ہمارے ساتھ جانے کو کوئی بھی تیار نہ تھا۔ لیکن مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ ہمیں وہاں ضرور جانا چاہیے۔ میں بھی تھوڑا ڈر گیا، اس وقت میری عمر ہی کیا تھی۔ میں نے کہا کہ استاد جی کیا ہمیں وہاں جانے کی ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگے کہ تم بھی ڈر رہے ہو۔ میں نے ان کو کہا کہ اس بات سے تو انکار نہیں ہے استاد جی کہ جنات بھی اللہ ہی کی مخلوق ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اس طرح کی کوئی بات ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں، اس بات میں کوئی انکار نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن اس بات کو بھی بھروسہ رکھو کہ ہم غلطی پہ نہیں تو ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا، اور ہم کون سی غلط نیت سے وہاں جا رہے ہیں۔ میں نے ہاں میں سر تو ہلا دیا، لیکن میں بھی بہت ڈرا ہوا تھا، پر وہ میرے استاد تھے، وہ مجھے جو کہتے میں نے وہی کرنا تھا۔ میں نے کہا کہ جی چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اور کوئی بھی نہ آیا، جبکہ ابھی تک ہمارے ساتھ پورا ہجوم کھڑا تھا۔ لوگ اس معاملے میں بہت دلچسپی لے رہے تھے، کیونکہ ان کو بہت زیادہ تجسس بھی ہو رہا تھا، اور وہ دیکھنا بھی چاہتے تھے کہ اب کیا فیصلہ ہوگا۔
उन दोनों के घर वाले तो एक दूसरे से लड़ने झगड़ने में मसरूफ़ थे। सुना था कि हाथापाई भी हुई है। मौलवी साहब ने इनको कहा कि ऐसे मौके तुम दोनों कसूरवार हो, लेकिन उस वक्त वो चुप करके बैठ गए। पर बाद में फिर से झगड़ा करने लगे। कभी कोई उठता तो कोई बात कर देता। वो लोग रो भी रहे थे और अपना दुख निकालने के लिए एक दूसरे के घर वालों को बुरा कह रहे थे। हम लोग उस घर में चले गए तो हैरान हुए। लगता ही नहीं था कि ये घर इतने अरसे से बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे ही इस घर को बनाया गया उस घर में 12 दिन तक ही कोई रहा था। इसके बाद यहाँ से चले गए थे। घर अभी भी सही हालत में था और तमाम भी मौजूद था। कुछ सामान यहाँ से उठा लिया गया, क्योंकि चोर को भूत से ज़्यादा गुर्बत से डर लगता है, इसलिए यहाँ से कुछ सामान तो चोरी हो गया, पर कुछ भारी चीज़ें अभी भी यहाँ मौजूद थीं, जिसमें से एक बेड भी था और इस पूरे घर में सिर्फ एक ही बिस्तर था। और भी जहाँ पूरे घर का जायज़ा ले रहे थे और साथ साथ तस्बीह भी फेर रहे थे। मेरा तो अचानक से दिमाग ही बंद हो गया। मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं क्या पढ़ूं। मुझे क्या पढ़ना चाहिए कि मेरे ऊपर कोई भूत हमला न कर दे। और मैं अस्तगफार पढ़ने लगा। फिर मुझे थोड़ा ख्याल आया तो मैंने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। वो आसपास देख रहे थे, बिस्तर का भी जायज़ा ले रहे थे, कमरे का भी, और कुछ बोल नहीं रहे थे। और मेरी ज़ुबान तो वैसे ही बंद हो गई थी। गला मेरा खुश्क हो गया। थोड़ी देर के बाद कहने लगे कि चलो यहाँ से चलते हैं, और हम लोग वहाँ से वापस आ गए। जैसे ही मैं बाहर आया मुझे ऐसे लगा कि मैं ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और अब मैं बच गया हूँ। हम लोग वापस आए तो वो सब लोग जमा हो चुके थे जो इस गांव में मौजूद थे और यहीं पर रहते थे। ये सभी लोग इस गांव के अच्छे मुहज़्ज़िब लोग थे। इसमें कोई भी कमी नहीं था, कोई भी गरीब आदमी नहीं था। सब वही लोग थे जिनके अपने घर भी थे, ज़मीनें भी थीं और अच्छा खाते पीते थे। बेटियों वाले थे, बहू वाले थे। मौलवी साहब ने कहा कि इनकी तदफीन का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन अभी तक इनको अलग नहीं किया जा सका। तो फिर तदफीन कैसे होती? थोड़ी देर के बाद एक बड़ी सी गाड़ी आई। इस गाड़ी में से 4 लोग निकले तो मौलवी साहब से बहुत इज्जत से मिलने लगे। मालूम होता था कि वो इनको पहले से जानते हैं। उन्होंने कहा कि आपकी कॉल सुनते ही हम लोग फ़ौरन चले आए। आप यकीन करें कि बस हम लोगों ने फ़ोन रखा और हम गाड़ी में बैठ गए, इसलिए जल्दी ही आ गए। मौलवी साहब ने कहा कि आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अब आप मेरी बात गौर से सुने। मौलवी साहब ने इनके कान में कोई बात बताई और वो बात काफ़ी लंबी थी। उन्होंने हाँ में सर हिलाया और कहा कि बाकी का मामला हमारा है, हम देख लेंगे। इनमें एक औरत भी थी, इसको अंदर भेज दिया गया और बाकी सबको कहा गया कि आप एक तरफ को हट जाएं और मामला हमारे हवाले कर दें। हम आपके घर वालों के पर्दे का एहतराम करेंगे, पर्दे के खिलाफ कोई काम नहीं होगा। लेकिन अब ये मसला बन चुका है और इस मसले को हम लोग ही हल कर सकते हैं। जो लोग अपने काम में मसरूफ़ हो गए और मौलवी साहब ने जिन 100 लोगों को बुलाया था उन सबको एक साइड पर बैठने को कह दिया। वो अपने अपने घर के सरबराह थे, समझदार लोग थे। मौलवी साहब ने कहा कि मुझे आप सब लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। मेरे पास आप सब लोगों के सवालों के जवाब हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि इन दोनों की मौत किस तरह हुई और ये भी जानता हूँ कि इस तरह का अजीबोगरीब मामला सामने क्यों आया, और मुझे ये भी पता है कि अब क्या करना है। सब लोग हैरान हुए कि मौलवी साहब ने बैठे बैठे इतना बड़ा राज कैसे सुलझा लिया और कैसे वो इस नतीजे पर पहुँचे। तो सब कुछ किस तरह हुआ है? वो सिर्फ यहाँ पर बैठे थे। उन्होंने किसी को फ़ोन किया था और एक दफ़ा घर को देखने के लिए गए थे। बस उसके बाद ही उनके सामने सारी हकीकत आ गई। उन्होंने कहा कि ये लोग एक साथ थे, एक बुरे अमल में शरीक थे, लेकिन उनकी मौत गैस की वजह से हुई। ये मौत हो गई क्योंकि हमारे गांव में गैस आए हुए 3-4 साल तो हो ही चुके थे। आजकल तो पाकिस्तान के हर गांव में गैस है। बात सहूलतों की नहीं है, सहूलतें तो यहाँ पर हर तरह की मिल जाती हैं, लेकिन लोगों की अक्लों की बात है जो एक जगह से आगे बढ़ ही नहीं रही। उनको गैस ने बेहोश कर दिया और जिस तरह से वो इस हाल में थे उसी हाल में इस दुनिया से चले गए। और ये जो अनोखा वाक़या हुआ है उसकी वजह भी गैस के अंदर मौजूद एक केमिकल है जिसके सबब ये सब कुछ होता है। क्योंकि मौसम भी सर्दी का है, मैंने जिन लोगों को बुलाया ये लोग मेरे शागिर्द हैं और ये लोग शहर में फर्नेस का काम करते हैं। इसी तरह के मामलात इनके हाथों में होते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे फ़ोन पर ही बता दिया था कि मामला क्या हुआ होगा। तभी मैं वो घर देखने गया था।
وجوہات تو ہم نے پتہ کر لی، لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑی نشانی اور دونوں کے لیے بہت بڑی سزا دی ہے، اور ہم سب کے لیے عبرت کا نشان بھی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تدفین کا عمل شروع کیا جائے۔ غسل وغیرہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ سب لوگ حیران رہ گئے کہ جو کام ان سے نہ ہو سکا ان سے کیسے ہو گیا، کیونکہ تھے تو سارے گاؤں والے ہی، زیادہ باتوں کے بارے میں سمجھتے نہ تھے۔ ان لوگوں کو قبر کے حوالے کر دیا گیا، مٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ ان کے گھر والے پریشان تھے۔ ظاہر ہے دونوں گھروں کے جوان جہان لڑکے تھے۔ لڑکی کی عمر کچھ زیادہ تھی، جس کی ابھی تک شادی نہ ہوئی تھی۔ اب مولوی صاحب نے ان کے گھر والوں سمیت سب لوگوں کو بٹھا لیا اور ایک بہت ہی پتے کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں کی موت کے ذمہ دار آپ سب لوگ ہیں۔ وہ لوگ حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم سے کیا قصور ہوا؟ ہم ان کی موت کو ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم نے ایسا کیا کیا ہے؟ ہم تو اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ جس کے گھر کی بیٹی کیا کر رہی ہے؟ یہ تو ان کے گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو سنبھال نہ سکے اور اب آپ نے ہمیں یہاں پہ الزام لگانے کے لیے بلایا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ الزام نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ ان کی موت کے ذمہ دار آپ لوگ ہی ہیں، کیونکہ آپ لوگ اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ آپ لوگوں نے ہی نکاح کو بہت زیادہ مشکل اور زنا کو بہت زیادہ آسان بنا دیا ہے۔ جب نکاح کرنا ہو تو سونا چاہیے، سامان چاہیے، جہیز چاہیے، پیسے چاہیے، کھانا چاہیے، پینا چاہیے، گوشت چاہیے، چاول چاہیے، اور جب زنا کرنا ہو تو تب کیا چاہیے؟ چھوٹی سی جگہ، اور وہ جگہ ایک گاؤں کا بھوتیا بنگلہ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ سب لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب کچھ۔ ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے، ہم لوگ جہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت رہتے ہیں، سب کچھ ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں جو گورنمنٹ کو ٹھیک کرنے چاہیے تھے، لیکن اس میں نہیں، یہ تو ہم سب نے مل کے کر لیے۔ پانی کی ٹینکی بھی ہم لوگوں نے بنوائی، جس میں ضرورت کے وقت پانی مل جاتا ہے۔ یہ سب کچھ بھی ہم لوگوں نے مل کے کروایا، تو پھر کیا ہم ایک چھوٹا سا اصول نہیں بنا سکتے؟ سب لوگ حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کیسا اصول؟ جبل کے سامنے تھا کہ اصول یہ کہ آج سے اس گاؤں سے جہیز کا تصور ختم کر دیا جائے گا، اور جتنی بھی لڑکیاں کنواری بیٹھی ہیں ان سب کی شادی کروا دی جائے گی۔ جو جس کی عمر کے حساب سے موجود ہے، اس کی شادی اس شخص سے ہو جائے گی۔ نہ تو بیچ میں جہیز آئے گا اور نہ ہی شکل صورت آئے گی، اور نہ ہی گھر والے کی کوئی بات کریں گے، اور ذات پات کا جس نے نام لیا اسے تو میں اس گاؤں سے ہی نکال دوں گا۔ کچھ لوگوں نے اختلاف کیا، لیکن زیادہ تر اس میں بیٹیوں والے تھے۔ ان سب نے کہا کہ ہاں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ذات پات کی بات بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہماری بیٹیوں کے رشتے ہونے ضروری ہیں۔ ہم نے کیوں ان کو اپنے گھروں میں بٹھایا ہے؟ کیونکہ جب تک ہم نکاح کو فروغ نہیں دیں گے، ہمارے معاشرے سے زنا کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ شکر ہے کہ ان لوگوں کو مولوی صاحب کی بات سمجھ آ گئی، ورنہ اگر وہ نہ سمجھ پاتے تو ہم لوگ بھی کیا کر سکتے تھے۔ اور اس کے بعد ہمارے گاؤں میں اگلے 6 مہینے کے اندر 48 گھر بسے تھے، اور یہ سلسلہ پھر اسی طرح چل پڑا۔ میری بھی شادی ہو گئی اور میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش تھا۔ اس وقت چھوٹی بہن تو صرف 8 سال کی تھی جب تیری بھابھی اس گھر میں آئی تھی، اور اب وہ اس دنیا سے چلی گئی کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار تھی۔ میں تجھے اس کے حوالے کر کے جایا کرتا تھا، تجھے یاد ہے نا؟ لیکن آج تو نے مجھے کیسا دن دکھایا ہے؟ تو پھر سے اس گاؤں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیا اس گاؤں کو ٹھیک ہونے کے لیے پھر کوئی حادثہ درکار ہے؟ کیونکہ آج کل پھر یہاں ایسا ہو رہا تھا، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس دفعہ وہ حادثہ تو بننا چاہتی ہے۔ میری بہن نے نام میں سر ہلایا۔ وہ بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تھیں۔ لوگوں نے اپنے گھر کی بیٹیوں کو پڑھنے کے لیے شہر بھیجا تھا، اور جب وہ پڑھ لکھ کر باہر سے آ جاتی تھی، لیکن انہیں گاؤں کے لڑکے جاہل اور ان پڑھ لگتے تھے، اس لیے وہ ان کے ساتھ شادیاں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری بہن کو بھی میں نے پڑھنے کے لیے باہر بھیجا تھا، اور میری اسے شہر بھیج دو۔ میں نہیں مانتا تھا، پر میں نے بھیج دیا، اور پیچھے میری بیوی بیمار ہو گئی۔ اب وہ بیماری میں سارے گھر کو سنبھالتی رہی، اور میری بہن واپس بھی نہ آ سکی کہ اس کی پھر پڑھائی اور سال ضائع ہو جاتا۔ جب واپس آئی تو 2 مہینے بعد میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی۔ اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی تھی، میں اپنی بہن کو ہی اپنی اولاد سمجھتا تھا، اور میری بیوی اسے اپنی بیٹی کی طرح رکھتی تھی۔ جب میری بیوی اس دنیا سے گئی تو میری بہن کی عمر 21 سال تھی، پڑھائی مکمل کر کے آئی تھی، اور آج اس بات کو 15 سال ہو گئے تھے، اور میری بہن کی ابھی تک شادی نہیں ہو پائی۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے یہ حق مل گیا کہ وہ آدھی رات کو گھر میں کسی کو بلا لیتی؟
وہی کر رہی تھی جو اس کہانی میں موجود ان 2 آدمی اور عورت نے کیا تھا۔ اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ پورے گاؤں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن کے رہ گئے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ ان کی موت ایک عجیب سا تماشا بن گئی، یہ سب اپنی جگہ ہے کہ ان کی قبر بھی بار بار پھٹ جاتی تھی۔ ابھی بھی ان کی قبر پھٹی ہوئی تھی، بلکہ یوں کہنا مناسب ہے کہ اندر کی طرف گری ہوئی تھی۔ لوگ اس میں مٹی ڈالتے تھے لیکن قبر کا منہ بند ہی نہیں ہوتا تھا۔ سب لوگ حیران تھے کہ یہ مٹی کہاں جا رہی ہے، کیونکہ اس طرح لوگ ڈرتے ہیں۔ ڈر لگتا ہے کہ کہیں اندر سے کوئی ایسا منظر دیکھنے کو نہ مل جائے کہ قبرستان میں لوگ آنا ہی چھوڑ دیں، راستہ ہی بند ہو جائے اور پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیلے۔ اس لیے بار بار اس قبر کو بند کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، لیکن قبر کا منہ بند ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ قبر مٹی کھا رہی ہے اور اس قبر کا منہ بند نہیں ہو رہا۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ ان دونوں میں سے صرف ایک قبر ایسی ہے جس کا منہ بند نہیں ہوتا، اور وہ قبر کس کی ہے؟ میری بہن کی آنکھوں میں ابھی تک بہت ہی خوف اور ہراس اور آنسو آ چکے تھے۔ وہ میری پوری کہانی بہت غور سے سن رہی تھی۔ اس نے بھی وہی گناہ کیا تھا جو اس کہانی میں اس عورت نے کیا تھا۔ میں نے کہا کہ تم جاننا چاہو گی کہ وہ کس کی قبر ہے جس کا منہ بند نہیں ہوتا؟ میں نے اسے کہا کہ وہ اس عورت کی قبر ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں بھائی، میں اس سے پیار کرتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ لڑکی کی عمر بہت زیادہ ہے اور اس کا بھائی ایک غریب مزدور ہے، ان کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میری زندگی سے چلے جاؤ، پر وہ بار بار میرے پیچھے آتا ہے، کہتا ہے کہ تمہاری بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو، مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، اسے کہو کہ اپنے گھر والوں کے خلاف جا کے تم سے نکاح کرتا ہے تو کرے، نہیں تو اگر آئندہ وہ اس طرف آیا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں۔ میں وہی کروں گا جو گھر میں گھسنے والے آدمی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ میری بہن ڈر گئی اور 2 ہفتے کے بعد وہ شخص میرے گھر آیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا ہے، میں آپ کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگا کہ حالات شاید بہت برے ہو جائیں، مجھے بھی محنت مزدوری کرنی پڑے گی اور میں آپ کی بہن کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، اسے میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گا۔ میں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں نے اپنی بہن کا اسی آدمی کے ساتھ نکاح کروا دیا اور میرے گھر میں 1 سال تک رہے تھے۔ تو اس لڑکی نے بہت محنت کی اور اپنا گھر بھی بنا لیا، اور اب میری بہن اپنے گھر میں خوش ہے۔ آخر میں وہی بات کہنا چاہوں گا جو مولوی صاحب نے کہی، جب اس ملک میں نکاح اتنا مشکل اور زنا اتنی آسان ہو جائے تو پھر ہمیں اس طرح کی کہانیاں تو سننے کو ملتی ہی رہیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہیز کی لعنت کو اس معاشرے سے ختم کریں، کیونکہ اس جہیز کو پیچھے ہی یہ سب کچھ تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔